بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج بڑے دکھ کے ساتھ میں نے اصل میں ایک پوسٹ پڑھی تھی آج، تو اس پوسٹ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان پر لوگوں نے اس طریقے سے برے برے الزامات لگائے ہوئے تھے، تو اس کو دیکھ کر میرا دل بہت دکھا، بہت زیادہ، کہ یہ لوگ کچھ بھی نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، اور اماں عائشہ علیہ السلام پر اس طریقے سے اس قدر برے برے الزام لگا دیتے ہیں، اور آج کل کے دور میں بھی اس طریقے کی سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کیسے جاہل قسم کے ان کے علماء کرام ہیں جو ان کو ایسی ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو قرآن پاک کی نفی کرتے ہیں۔ اب یہ میں باتیں خود نہیں پروو کروں گا، یہ قرآن پاک ہی ثابت کرے گا، اور قرآن پاک ہی اماں عائشہ علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کرے گا۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے، آپ سب لوگ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ اصل میں مجھے دکھ اس چیز کا ہوا تھا کہ میں نے جو کومنٹس پڑھے تھے نا، ان میں جو زہریلے قسم کے کومنٹس تھے نا، ایک پوسٹ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اماں عائشہ علیہ السلام کی پاک دامنی کا جو قرآن پاک میں یہ جو ذکر کیا ہے، جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو لوگوں نے اس قدر مذاق بنایا تھا، وہ کہتے کہ کوئی قرآن پاک میں ثبوت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، اگر اتنے ہی سچے ہو تو سامنے دکھاؤ۔ یہ پوسٹ یعنی کہ نا کسی شخص نے پوسٹ کی ہوئی تھی کسی انسٹاگرام پر، تو اس پر کچھ لوگوں نے ایسے ایسے گندے الفاظ یوز کیے تھے جو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ ان سب کو غارت کرے اور جہنم کی آگ میں ڈالے ان لوگوں کو، آمین۔ تو یہ ذرا اللہ تعالیٰ نے جو اماں عائشہ علیہ السلام کی جو پاک دامنی کا جو حوالہ دیا، یہ سب لوگ ذرا سمجھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں، اور اگر ان کا قرآن پاک پر بھی یقین نہیں ہے تو جہنم میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا کرے، آمین۔ تو یہ ذرا پڑھیں، ذرا 11 نمبر آیت۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا۔ اب یہ میں تھوڑا اس طریقے سے بتا دیتا ہوں، پہلے میں قرآن پاک کو اس لیے شو کر رہا ہوں تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن پاک تو دکھائی نہیں رہے، تو پہلے میں نے سوچا کہ شروع میں قرآن پاک کی آیتیں دکھا دوں، پھر اس کے بعد پورا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ کس طریقے سے اماں عائشہ علیہ السلام پر بہتان لگایا گیا تھا، تو تہمت لگائی گئی تھی۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، یعنی کہ جو ہے مسلمانوں کے اندر ہی کچھ منافق تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے جنہوں نے یہ بہتان باندھا تھا اماں عائشہ علیہ السلام پر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو بہتان باندھا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، جس شخص نے یہ جو تہمت لگائی تھی نا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہوگا، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کب نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ 70 دفعہ یا 100 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دیں گے تب بھی میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ اس نے یہ بات پھیلائی اور اماں عائشہ علیہ السلام کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں آیتیں صرف حضور کی یہ واحد ایسی بیویاں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں قرآن پاک میں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ تو عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلائی، اور اس کے علاوہ جو باقی جو تھے مسلمانوں میں بھی کچھ بھٹک گئے، انہوں نے بھی آگے اس طریقے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو یہ پڑھتے رہیں ذرا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی
تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا؟ جو مومن مرد تھے انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے دل میں نیک گمان کے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے، یہ بہتان لگا رہے ہیں اماں عائشہ علیہ السلام پر۔ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ وہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کیوں نہیں لے کر آیا تھا 4 گواہ؟ حالانکہ 1 سال پہلے یا کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل بھی فرما دی تھی کہ کسی پر بھی اگر آپ کوئی شخص لگاتا ہے الزام تو اس کو 4 گواہ لانے چاہیے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، یعنی کہ وہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھ جو بھی اس بہتان میں شامل تھے، اس تہمت میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہی شخص جھوٹے ہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اسی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ یوز کیے ہیں کہ بہت بڑا سخت عذاب نازل ہوتا، جس طریقے کا الزام لگایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی پر۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے۔ اب عبداللہ بن ابی نے اصل میں کیا گیا تھا، بہتان جو ہے وہ بتایا اور آگے عوام نے بنا سوچے سمجھے جو ہے پھیلانا شروع کر دیا، جس طریقے سے آج کل بھی ہوتا ہے۔ یہ کسی کی اگر کوئی یعنی کہ کوئی بات ہو، میڈیا میں بھی ہوتا ہے، بات کی تصدیق کرتے نہیں ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس انہوں نے کیا کر دینا ہوتا ہے، بات پھیلا دینی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیوی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر یہ جو الزام لگایا گیا تھا یہ بہت بھاری بات تھی اللہ کے نزدیک۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے بھی وہ کھچائی کر رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا بہتان لگا ہوا ہے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی بیوی جو ہیں وہ ایسا کام کر سکیں۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر وارننگ دی ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر اب کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اور اللہ تمہارے سمجھانے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے غلطی سے کچھ مسلمان بھی تھے، وہ بھی حضور کا، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے، لیکن وہ غلطی سے انہوں نے بھی اس چیز میں اپنا حصہ ڈال لیا اور انہوں نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے تھوڑا کہا ہے کہ ایسا کام پھر نہ کرنا، لیکن ان کو سزا ضرور ملے گی اس چیز کی جو انہوں نے کام کیا۔ اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زیادہ آیتیں اماں عائشہ علیہ السلام کے لیے نازل ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ غور سے سمجھیں ذرا۔ آج کل کے یہ جو نام نہاد لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ سورہ مومن کی آیتیں 11 سے چل رہی ہیں اور یہ 18ویں آیت آ گئی ہے اس ٹائم۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہر ایک کے لیے بھی آیت لی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ اماں عائشہ علیہ السلام کے لیے کہ لوگوں نے جس طریقے سے ان کے اوپر تہمت لگائی اور بات کو پھیلا دیا ساروں میں، حالانکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بھی ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا تھا۔ تو جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ دکھ دینے والا عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اور 20ویں آیت اب پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ 10ویں آیت بنتی ہے اس حساب سے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر جس پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے، چاہے کوئی مرد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عرش ہلا دینے والی بات ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر اس طریقے کا الزام لگایا جائے کہ وہ بالکل بے گناہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اس کو، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو کسی بے گناہ انسان پر جان بوجھ کر ایسا الزام لگائے۔ آگے 21ویں آیت آ گئی ہے، مومنوں شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم میں سے تو کوئی بھی اس طریقے سے پاک نہ ہوتا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے ہر شخص پر۔ آج کل دیکھیں ہم اپنے گریبان کو جھانکیں، ہم میں سے ہر ایک شخص سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کیا گناہ نہیں ہوتا، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ آگے 22ویں آیت، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں اور وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہ دیں۔ اب یہ جو آیت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھوڑی سی پکڑ کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی تھے، چچا کے کچھ ریلیٹیو، یہ میں آپ کو آگے حدیث میں شو کروں گا۔ وہ تو قرابت دار تھے، وہ قریبی تھے، انہوں نے بھی اماں عائشہ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا کرتے تھے، ان کو یعنی کہ ان کی مدد کر دیتے تھے، مال دے دیتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ، یا اس طریقے سے ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا تھا اور یہ بھی انہی میں ہی شامل تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں آئندہ بعد اس شخص کی تو کبھی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں، صاحب فضل صاحب مال یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہ دیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی کی باتوں میں یقین کر لیا اور آگے باتیں پھیلاتے چلے گئے غلطی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ان کو تو نہیں دوں گا، مدد ہی نہیں کروں گا، کوئی بھی شخص ہوتا وہ یہی سوچتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان کو دو، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دیکھی کتنی خوبصورت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بھی تو کبھی غلطی ہوتی ہے، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس غلطی پر تمہیں معاف کر دے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پکڑ لے؟ تو اس پر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، فوراً اللہ سے توبہ کی اور اس کا کفارہ ادا کیا، اور پھر اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ان کی اب ہمیشہ مدد کرتا رہوں گا، حالانکہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی کیا کروں گا، ان کی مدد کروں گا، مالی مدد کرتا رہوں گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آگے 23ویں آیت، جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی، اور ان پر سخت عذاب ہوگا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ علیہ السلام کا کس طریقے سے دفاع کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے دفاع کر رہے ہیں کہ کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی کس طریقے سے ڈیفینس کیا ہے۔ یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے،
یہ دیکھا جائے نا ایک حساب سے یہ اماں عائشہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور باقی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہے جن پر الزام لگایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بتایا کہ جو بھی ایسا کام کرے گا، کسی بھی پاک باز عورت، کسی بھی پاک باز مرد پر الزام لگائے گا یا تہمت لگائے گا، اس کی کردار کشی کرے گا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اوپر سے اگر کیا بھی ہے تو 4 گواہ نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اس میں یہ بات سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کے ذریعے اس کے فرائض یا حقوق اگر اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے. تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. یعنی کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے اور زبانیں ہماری بولیں گے، اللہ تعالیٰ اس بدبخت نے اس طریقے سے ہمارے سے کام کروایا. دنیا میں تو ہم اس کے لیے وہ تھے، مجبور تھے، ہم اس کا کام کرتے تھے جو یہ ہم سے کرواتا تھا، لیکن یہ ہم سے کرواتا تھا غلط کام. تو یہ ہاتھ پاؤں زبان یہ جو ہم کچھ بھی کر کے بول دیتے ہیں، کر دیتے ہیں یا چلتے ہیں غلط راستے کی طرف، یہ گواہی دیں گے ہمارے خلاف. اور یہ اماں عائشہ علیہ السلام کے خلاف جن لوگوں نے بھی کیا تھا یہ ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. اور آج کل کے یہ جو لوگ ہیں نام نہاد جن کے میں نے کومنٹس پڑھے تھے آج ہی، یہ ان کے لیے میں نے اسی وجہ سے یہ میں نے اسپیشل سوچا، میرا دل دکھ رہا تھا اصل میں بہت زیادہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو میری ماں کے اوپر اگر کوئی اس طریقے کا الزام لگائے گا تو میرا تو فرض بنتا ہے کہ میں کیا کروں؟ دفاع کروں. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وہ تو میری ماں سے بڑھ کر، میرے ماں باپ سب سے بڑھ کر ہیں. اب آگے 25ویں آیت پھر سن لیں. اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا. کہ جس طریقے کا انہوں نے کام کیا نا، ان کو پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا. اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مزید یا کہ ذرا ہر ایک کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے، یہ تقریباً آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 10 سے 15 آیتیں اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہیں اماں عائشہ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں، ان کی بے گناہی، ان کے کردار کی پاک دامنی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے. تو امید ہے یہ تو آپ کو قرآن پاک سے ذرا میں نے صحیح طریقے سے پروو کر دیا. باقی آ جاتے ہیں اب ذرا حدیث پر. حدیث میں ویسے بھی بتا دوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو شو بھی کر دیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں جو کھٹکتی ہے نا بات کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں یا یہ جو بھی ہے. میں نے سیدھا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے. میں تو میری نیت صاف ہے، میں قرآن پاک کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طریقے سے پاک دامنی کا ثبوت دیا ہے. اور وہ حدیث بھی شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ اس میں کوئی 2 نمبری ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری کی 4141 نمبر پر ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے، پورے واقعے کیا کہ کس طریقے سے اماں عائشہ علیہ السلام پر بہتان لگایا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ جب اہل افک یعنی تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق وہ سب کچھ کہا جو انہیں کہنا تھا. ابن شہاب نے بیان کیا
کیا کہ تمام حضرات نے جن 4 حضرات کے نام انہوں نے روایت کے سلسلے میں لیے ہیں، یعنی کہ جو اوپر روایت میں لیے ہیں، مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا۔ یہ بھی تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ قصہ بہت زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھا اور عمدگی سے یہ قصہ بیان کرتا تھا، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی روایت یاد رکھی جو اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد رکھی تھی۔ یعنی کہ اماں عائشہ علیہ السلام نے مختلف صحابیوں کو بتایا تھا، تو 4 واقعات کو یہ اکٹھا جوڑ دیا، پھر انہوں نے چاروں واقعات کی یہ مکمل ایک روایت بنا دی، یہ آپ لوگوں کے لیے۔ اگرچہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھی، پھر بھی ان میں باہم ایک کی روایت دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرعہ ڈالتے، قرعہ یعنی کہ قرآن خوانی نہیں ہوتی، پرچیاں وغیرہ، قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، یعنی کہ پردے کا جب حکم ہوا تھا اس کے 1 سال کا بعد کا واقعہ ہے، کہ جب عورتوں کو پردے کا حکم دیا نا، تو چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا۔ ہودج کا میں یہ بتا دوں، جس طریقے سے ایک ڈولی ٹائپ نہیں ہوتی آج کل کے دور میں، دلہن کو اس کے اندر بٹھا کر وہ لے کر جاتے ہیں، تو وہ ڈولی جو ہوتی تھی نا اس کو اونٹ کے اوپر سوار کر دیتے تھے، اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پھر اونٹ چلتا تھا اور وہ ڈولی ہر طرف سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی با پردہ۔ اماں عائشہ علیہ السلام اس کے اندر تھیں، تو وہ کیا کرتے تھے، اسی ڈولی کو جب کبھی سفر پر رکتے تھے تو اس کو اس سے اونٹ کے اوپر سے اتار دیتے تھے اور نیچے زمین پر رکھ دیتے تھے، تو اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا رات کے وقت اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنے سینہ ٹٹولا تو ظفار، یمن کا ایک شہر کے مہرے کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ یعنی کہ اماں عائشہ علیہ السلام جب ڈولی اتری نا، اونٹ سے اتاری گئی، تو وہ وہاں سے نکلی اور قضائے حاجت یعنی کہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے وہ گئی ہیں ذرا کہیں دور۔ تو جب وہ وہاں چلی گئیں تو جب وہ واپس آئی نا اسی قافلے کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہار گم ہو گیا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو وہ اپنا ہار واپس لینے کے لیے اسی جگہ پر واپس گئیں جہاں پر وہ قضائے حاجت کرنے گئی تھی۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی، یعنی کہ اماں عائشہ علیہ السلام کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی اور بہت دبلی پتلی بھی تھی، تو اس لیے وہ ڈولی وغیرہ وہ جو ہودج تھی اس کا وزن معلوم ہی نہیں ہوا جو اٹھانے والے تھے۔ تو غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔
تو نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا، اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا، یعنی کہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ اونٹ تھا، اسی جگہ پر اماں عائشہ علیہ السلام وہیں پر بیٹھ گئی، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں قافلے کا پیچھا کروں گی تو ان کی یہ ذہانت ہی تھی کہ میں کہیں بھٹک کر کسی اور راستے پہ نہ چل پڑوں، ٹھیک ہے، رات کا ٹائم ہے اور کسی اور راستے پہ مجھے پتہ ہی نہ چلے اور میں کسی اور راستے کی طرف نکل پڑوں۔ تو مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمہ الزکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ ایسا ہوتا تھا کہ لشکر کے پیچھے ایک شخص آ رہا ہوتا تھا قافلے کے پیچھے، وہ اس لیے کہ کوئی کسی قافلے والے کی اگر کوئی چیز گر گئی ہے یا بھول گیا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر لے آتا تھا، تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ اٹھا لیں۔ تو یہ نام دیکھ لیں آپ، صفوان بن معطل سلمہ الزکوانی تھے وہ۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، یعنی کہ انہوں نے اماں عائشہ علیہ السلام کو، یعنی کہ 1 سال پہلے پردے کا حکم ہوا تھا، تو ان سے پہلے انہوں نے، ظاہری بات ہے وہ چھوٹی بچی تھی اس ٹائم، اور انہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کو کہ وہ کیسی ہیں۔ تو پردے کا حکم تو ابھی ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اماں عائشہ علیہ السلام ہی ہیں، نبی کی بیوی ہیں۔ تو وہ مجھے دیکھ چکے تھے، مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے یہ لفظ پڑھے اماں عائشہ علیہ السلام کے پاس آ کر، اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ سوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ اماں عائشہ نے کچھ کہا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا، یعنی کہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اگلی ٹانگوں سے، وہ اس لیے بٹھایا کہ ام المومنین جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو جائیں، تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں، یعنی کہ انہیں کوئی مدد نہ کرنی پڑے، وہ خود ہی سوار ہو جائیں۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے، یعنی کہ وہ پیدل چل رہے تھے اونٹ کی آگے سے لگام پکڑ کر، اور اماں عائشہ علیہ السلام کیا تھی، اس کے اوپر سوار تھی، اونٹ کے اوپر۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا، یعنی کہ وہ منافق تھا پہلے ہی، اس نے یہ بیڑا اٹھایا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا، وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، یہ حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں بہت ہی قریبی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے اور حضور کی شان میں شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی بدقسمتی سے اس زد میں آ گئے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، یعنی کہ وہی منافق تھا جس نے یہ بات پھیلائی تھی۔ تو اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا ویٹ کر لیں، یا اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو اب وہیں سے ذرا سٹارٹ کر دیتا ہوں، ذرا جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، ٹائم بھی ذرا زیادہ ہو گیا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی خفگی کا اظہار کرتی تھی۔ اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتی کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہیں گی۔ یعنی کہ انہوں نے پھر بعد میں حسان بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ان کے لیے ڈھال بنی رہیں گی۔ جب بعد میں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی نا، یہ جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ بعد میں کہ اماں عائشہ علیہ السلام کی پھر جو انہوں نے غلطی کر دی تھی، بہت بڑا گناہ کر دیا تھا انہوں نے اصل میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی، تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی، البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت، وہ عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جو محبت کرتے تھے نا، وہ اس میں کمی آ گئی تھی، تو وہ انہیں بہت زیادہ نا صدمہ بھی اس چیز کا تھا۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں مستہ کے ساتھ مناسے کی طرف گئی۔ مناسے مدینے کی آبادی سے باہر ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی، یعنی کہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے نا جو عورتیں ہیں وہ وہاں پر جایا کرتی تھیں، مدینے کی آبادی سے تھوڑی باہر تھی جگہ، یہ مناسے نام کی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلا ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلا ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور مستہ رفع حاجت کے لیے گئے۔ مستہ ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ سخر بن عامر کی بیٹی ہیں، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ انہی کے یعنی کہ یوں سمجھ لیں آپ لوگ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی، وہ رشتہ داری ہیں، خالہ تھی نا، کیونکہ انہی کے بیٹے مستہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر میں اور مستہ یعنی کہ اماں عائشہ جو تھی مستہ کے ساتھ گئی تھی نا رفع حاجت کرنے کے لیے، تو حاجت سے جب فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ مستہ اپنی چادر میں الجھ گئیں، اور ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ ذلیل ہو، یعنی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ ذلیل ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ یعنی کہ وہ جو تھی نا، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھی، اماں مستہ جو تھی نا وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی سے ان کے لیے برے الفاظ نکل گئے۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مستہ کی باتیں تم نے نہیں سنی، اور اماں عائشہ نے جو ہے نا پھر یہ بات کی بعد میں کہ تم نے مستہ کی باتیں نہیں سنی کہ جو انہوں نے میرے بارے میں کی ہیں۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا، بیان کیا، پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں، تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اماں عائشہ علیہ السلام کہ انہوں نے بھی میرے اوپر اصل میں شاید الزام لگایا تھا، واللہ عالم۔ تو بیان کیا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے
گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، یعنی کہ اماں عائشہ نے جب اجازت چاہی تو گھر جانے کی یعنی کہ اپنے والد صاحب کے گھر، اپنی والدہ کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتے تھے نا اماں عائشہ علیہ السلام سے، اور اس کی سوکنے بھی ہوں اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں۔ یعنی کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، یہ جگہ جگہ ہوتا ہے کہ اس پر تہمتیں تو لگتی ہیں عورت پر، کوئی بھی خوبصورت عورت ہو نا تو اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ یعنی کہ اماں عائشہ کی والدہ نے یہ بات کی کہ لوگ جو ہیں یہ زمانے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے کہ عورتوں پر تہمتیں لگتی رہتی ہیں، اور اس کی عیب جوئی نہ کی گئی۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی، اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے۔ یہ اماں عائشہ علیہ السلام ساری رات روتی رہیں اسی بات پر، کیونکہ یہ پوری جگہ میں یہ چرچے ہو رہے تھے ان باتوں کے کہ ان کی کردار کشی کی جا رہی تھی اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ابھی تک وحی نہیں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کرنا تھا تو اسامہ بن زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ بیان کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی مراد خود اپنی ذات سے ہے کی پاکیزگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ تو انہوں نے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسی عورت نہیں ہے، وہ پاکیزگی، میں نے تو جب بھی دیکھا آپ کی محبت اور پاکیزگی کی دیکھی ہے ان کے اندر باتیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دریافت فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس حوالے سے کوئی بہتان نہیں لگایا، کوئی تہمت نہیں لگائی، صرف یہ کہہ دیا کہ آپ ان کی باندی سے پوچھ لیں کہ ان کا کردار کیسا ہے اماں عائشہ علیہ السلام کا، آپ کو ان سے پوچھ لینا چاہیے پہلے۔ تو اس پر جو تھا سے بھی دریافت کر لینا چاہیے۔ بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، یعنی کہ جو باندی تھی نا، غلام تھیں اماں عائشہ علیہ السلام کی، اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ علیہ السلام پر شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ یعنی کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے اس طریقے سے ساری طرف افواہیں جو پھیلائی تھیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کر کے ان سے پوچھا ممبر پر، اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اماں عائشہ علیہ السلام میں کوئی میں نے خیر کے علاوہ آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے کا لیا ہے، جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے، یعنی کہ وہ جو پیچھے آ رہے تھے نا قافلے کو لے کر، صفوان نامی صحابی، تو ان پر جو الزام لگایا تھا کہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے ان کے اندر بھی خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو اصل کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، یعنی کہ اس کو قتل کر دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حسان کی والدہ ان کی چچا زاد بہن تھیں، یعنی کہ وہ جو حسان تھے نا ان کی والدہ جو تھیں ان کی چچا زاد بہن تھی، یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، یعنی کہ ایک اور صحابی جو خزرج کے تھے نا، پہلے اوس کے قبیلہ اوس کے صحابی کھڑے ہو، انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی کا تو میں کام تمام کر دوں، تو خزرج کے جو تھے صحابی وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خزرج کے جو سردار تھے، اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں تھے، یعنی کہ وہ جو تھے وہ بڑے مخلص تھے، لیکن آج قبیلے کی حمیت ان پر غالب آ گئی، لیکن آج جو تھی قبیلے کی باتیں ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، یعنی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مخالف کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس کو قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، یعنی کہ چچا کے بھائی تھے، انہی کے خزرج والے جو تھے نا جو بعد میں کھڑے ہوئے، انہی کے یعنی کہ چچا زاد بھائی بھی کھڑے ہوئے، اور سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، بلکہ ہم اسے ضرور قتل کریں گے، اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، یعنی کہ جو ان کی حمایت میں عبداللہ بن ابی کی حمایت میں کھڑے تھے وہ تو اپنی طرف سے خلوص میں تھے، ہمیشہ مخلص تھے، لیکن غلطی سے وہ کھڑے ہو گئے اپنے قبیلے کی حمایت میں محبت میں، تو انہوں نے پھر انہی کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و خزرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ہی تشریف فرما تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو خاموش کرانے لگے، سب حضرات چپ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی، نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھ لگتی تھی، یعنی کہ اماں عائشہ علیہ السلام سارا دن یعنی کہ 2 راتیں تک روتی رہیں اور ایک پورا دن روتی رہیں اسی بات پر۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور ایک دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا، اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں ابھی تک بھیجی تھی، 1 مہینہ گزر گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ علیہ السلام کو صرف سلام کرتے تھے اور طبیعت پوچھتے تھے لیکن پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اب لیکن پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اماں عائشہ علیہ السلام کے پاس، تو بیان کیا
کہ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاک کی خود بیان کر دے گا، یعنی کہ وحی کے ذریعے پاکی اللہ تعالیٰ خود بیان کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کلام کا جواب دیں، یعنی کہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یقین سے دفاع نہیں کر رہے تھے، سلام کرتے تھے، طبیعت خیر وغیرہ پوچھتے تھے، لیکن پورا دفاع نہیں کر رہے تھے، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دفاع کر رہے تھے، نہ اماں عائشہ علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ کوئی دفاع کر رہی تھی، کوئی بھی جو ہے اماں عائشہ علیہ السلام کے لیے کھڑا نہیں تھا۔ تو اماں عائشہ نے جب کہا اپنے والد سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پاک دامنی کا ثبوت دیں کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، تو اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں، تو والدہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ تو اماں عائشہ علیہ السلام یہ سوچ رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، کہ اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اگر اور اس گناہ کا اقرار کر لوں، یعنی کہ کوئی بھی میری تصدیق نہیں کرے گا، کہ میں اگر یہ کہہ دوں نا کہ میں اس تہمت سے بری ہوں، میں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے، تو کوئی میری تصدیق نہیں کرے گا، کیونکہ میرے والد نے بھی میری تصدیق نہیں کی، نہ میرے والدہ نے کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اگر میں گناہ کے اقرار کر لوں تو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، یعنی کہ میں نے گناہ جب کیا ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے، تو سب لوگ تصدیق کریں گے کہ واقعی اس نے گناہ کیا نہیں ہے یا کیا ہے۔ پس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے۔ جب ان کے بیٹوں نے کہا تھا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادران یوسف علیہ السلام کہ ابا جان آپ تو اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے، اس کے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی، یعنی کہ اماں عائشہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے اور اللہ ہی میری اب گواہی دے گا، اب میں کوئی گواہی نہیں دوں گی، صرف اب اللہ ہی میری گواہی دے گا کہ میں پاک دامن عورت ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو وہ بستر پر لیٹ گئیں اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطع بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی، یعنی کہ عائشہ علیہ السلام اپنے آپ کو تو کمتر سمجھتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وہ جو میں نے شروع کے اندر 15 آیتیں جو پڑھی ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ظاہر کیا اور بتایا کہ بہتان لگایا، اور کسی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق نہیں کی، اور کسی نے بھی ان کے ساتھ اسٹینڈ نہیں لیا، نہ ان کا خیال رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی سب کی پکڑ کی تھی، یعنی کہ نا سب کو یعنی کہ جو ہے نا تھوڑی ڈانٹ پلائی تھی، جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے، یعنی کہ کوئی خواب دیکھ لیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ میں پاک دامن ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، یعنی کہ لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اس طریقے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ دیکھیں سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے موتیوں کی طرح قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، یعنی کہ مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبسم کا مطلب ہے سب سے پہلے کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ علیہ السلام، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، یعنی کہ اماں عائشہ علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ تھیں، بہت زیادہ دکھی تھی، کیونکہ حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعتبار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے بھی ان کا کوئی کیا کہتے ہیں دفاع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی کوئی ان کا دفاع نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، اب میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی، یعنی کہ اللہ کی اب میں حمد و ثنا کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری گواہی دی ہے نا، اور تو کسی نے میرا گواہی دی نہیں تھی، کہ اسی نے میری برات نازل کیا۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے 10 آیتیں اس سلسلے میں نازل فرمائیں۔ تو وہ جو شروع کی جو 10 تھی نا وہ 10 تھیں، باقی وہ جو 15 کے شروع میں جو تھی نا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تھی، تو وہ شروع کی 10 آیتیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے کہ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل ساتھ اماں عائشہ علیہ السلام کے لیے نازل فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں میری برات کے لیے نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستہ بن اثاثہ کے اخراجات اور ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک یہ تھے حضرت مستہ بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، وہ محتاج تھے کیونکہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مستہ نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وہ جو آگے 10 آیتیں جو اماں عائشہ علیہ السلام کی پاک دامنی کے بعد تھیں، اور 12ویں آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سختی کی تھی اور فرمایا تھا کہ یعنی اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں سے عفو غفور الرحیم تک، کیونکہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی، وہ غلط فہمی تھی ان کی، اصل تو قصوروار تو وہ بغیرت جو تھا وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے۔ انہوں نے اس کا کفارہ بھی ادا کیا تھا
اور پھر قسم کھائی کہ مجھے اللہ کرے کہ مجھے معاف کر دے، اور مستہ کو جو کچھ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور کہا کہ اللہ کی قسم اب اس وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں گا، یعنی کہ ہمیشہ خرچہ اٹھاؤں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں، تمہیں یا ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں۔ اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھی، یعنی کہ انہی کے برابر کی جو تھی وہ وہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا، ان کی جو بہن تھی نا انہوں نے بھی الزام تراشی میں کیا ہوگا کردار، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ یہی تھی وہ تفصیل اس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے مجھ تک پہنچی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ، یعنی کہ وہ جو لے کر آ رہے تھے نا اونٹ کے اوپر بٹھا کر، یعنی کہ آگے پکڑ کر اونٹ کو، وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا، یعنی کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں اٹھایا، یعنی کہ میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، انہوں نے بھی قسم کھائی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، وہ جو صحابی تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ شہادت بھی ایسے لوگوں کو